سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم یاسین حسین برکت علی نایانی، مرحومہ بطول بنت مہدی علی، مرحومہ کنیز سوسن بنت تجمل حسین، مرحوم اکبر جعفر راجانی ابن جعفر علی، مرحوم اصغر حسین غلام حسین افریقہ والا، مرحوم ماسٹر فرمان علی ابن علادینہ، مرحوم غلام فاطمہ بنت غلام علی، مرحوم جمیل عباس ابن اطہر علی، مرحوم محمد علی ابن نظام علی لاکھانی، مرحومہ خیر النساء بنت حسین علی پنجوانی، مرحوم حیدر علی ابن محمد علی شریف، مرحوم سید مسلم حسین زیدی ابن سید نیر حسین زیدی، مرحومہ سلطانہ بنت صابر حسین زیدی، مرحوم عزادار حسین ابن محمد حسین، مرحوم نجم الحسن ابن عبداللہ بھائی نانجی، مرحوم قاسم علی نورانی، مرحومہ روشن بانو بنت بابل بھائی نورانی، زبیدہ بنت قاسم تھاریہ، سلطان غلام حسین مہدوی کے لیے اور تمام ارواح مومن و مومنات، ہم سب کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم مغضوب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، والصلاة والسلام علی اشرف بریتہ وخیر خلقہ ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه المتين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے۔ موضوع گفتگو انفاق ہے۔ سورہ منافقون کی ایک آیت بہت مشہور آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس قدر کثرت کے ساتھ آپ جیسا جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں انفاق کے موضوع پر قرآن کریم کے احکامات وارد ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہر لحاظ اور جہت سے گفتگو کی ہے۔ یہاں موت کے سلسلے میں جو وقت موت ہے، اس وقت جو چیز انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے، اس کا اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، انفاق کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت وارد ہو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ یہ کہے کہ پروردگار تو نے میری موت کو تھوڑا سا ڈیلے کیوں نہیں کیا، تھوڑا سا اور ملتوی کیوں نہیں کیا، کیوں؟ فَأَصَدَّقَ، تاکہ میں صدقہ دے دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ صدقے کے لفظ زکوٰۃ کے لیے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی جو آیت جس میں مختلف کیفیات کو بیان کیا گیا ہے موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں مسلسل آیتیں ہیں کہ جس میں انفاق اور اس کی مختلف جہتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ آقا طباطبائی نے اس آیت پر بہت اچھے انداز سے گفتگو کی ہے، جس کو تفسیر نمونہ میں بھی اسی کے ریفرنس سے بیان کیا ہے۔ اور یہ آیت ایسی ہے کہ جو آپ بزرگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے عموماً آفیسز میں جہاں صدقات کے خیرات کے نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، وہاں اس آیت کو جلی حروف میں تغروں پر بنا کے لکھا بھی جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں،
ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو نقطہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ جو انسان نے اگر 1 روپیہ یا 5 روپیہ یا 10 روپیہ دیا تو اس میں جو اضافہ ہوا وہ 700 گنا یا 7000 گنا یا اس سے بھی جتنا زیادہ پروردگار عالم چاہے اس نیت کے اعتبار سے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں جو احتمال پیش کیا مفسرین نے وہ یہ ہے کہ یہاں پر فقط اس عمل کی کیفیت میں بات نہیں کی جا رہی ہے کہ اس عمل جو اس نے انجام دیا ہے اس میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، بلکہ جو عمل انجام دینے والا شخص ہے اس کی کیفیت اس بیج جیسی ہے کہ جب اسے بویا جائے تو اس میں سے 700 دانے نکل آتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر جو لفظ جاری ہوتا ہے کہ یہ آدمی فرد واحد نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے، یہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک فرد واحد جو اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے اس کی کیفیت کو فقط ایک فرد واحد کی ذات میں مشتمل نہ سمجھو، بلکہ فرد واحد نہیں ہے، ایک ادارہ، ایک انجمن بن چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن جو چند آپ کے سامنے کی اس کے باوجود کہ سب آپ صاحبان بزرگ موجود ہیں کہ لاکھوں روپوں کی اور کروڑوں روپے کی تعداد میں ہر مہینے مستحقین پر خیرات کیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، راشن لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بچوں کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں اور عورتوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جو فرق ہے، طبقاتی فرق، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اس مقام سے گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ دینے کے لیے لوگ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خرابی ضرور پیدا ہو رہی ہے کہ حقیقی مستحقین تک وہ چیز پہنچ نہیں پا رہی، اور جس کے سبب سے غربت میں کمی ہو، وہ غربت کم نہیں ہو رہی بلکہ اس میں اور اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس میں جو بھی لوگ اس کام پر مامور ہیں کہ جیسے مسجد کے لیے قرآن کریم میں آیت ہے کہ مسجد کی بنیاد پر فمن اسس علی التقوی، کہ اس کی بنیادوں پر یا اس کے کام پر مامور ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو صاحبان تقوی ہوں۔ تو اسی طریقے سے اس تقسیم کار میں کہ جو اللہ کی، معصوم کی، امام کی امانت مال لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کی تقسیم کار میں بھی جو بنیادی شرط اور وظیفہ ہے وہ تقوی الہی اور خوف خدا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے آپ حضرات محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ قرآن کریم میں، اور جیسے ہمارے مفسرین نے خصوصاً تفسیر نمونہ کی سورہ حدید کی جو جلد ہے اس میں ایک صفحے کے اوپر انفاق کے عنوان سے جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں اسے نقل کیا ہے کہ بھئی انفاق جو ہے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایسا انفاق کرو کہ جس کی تمہیں خود حاجت ہو، یعنی جو میرا لباس پرانا ہو گیا، جو میری ٹوپی پرانی ہو گئی، اس کا انفاق کرنا بھی انفاق ہی ہے، جو جوتا پرانا ہو گیا، دل سے اتر گیا، اس کا بھی دینا انفاق ہے۔ لیکن قرآن جس کیفیت کی زیادہ شدت کے ساتھ ہدایت کرتا ہے وہ کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو جس سے تمہیں خود قلبی لگاؤ ہے، یعنی تمہیں خود اٹیچمنٹ ہے۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود انہیں اس کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ اب دو لفظ ہیں، جیسے ایک جود ہے ایک سخا ہے، جواد اور سخی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سخی وہ ہے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو اسے دے دیتا ہے، لیکن جواد وہ ہے کہ جو بغیر سوال کے دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بزرگوں میں سے موجود ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم ایک خاص اصول بیان کرتا ہے وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مضبوطی سے نہ باندھ لو، بخیل ہو جاؤ، نہ اپنے ہاتھوں کو اتنا کھلا چھوڑ دو کہ تم خود مفلس ہو جاؤ، تمہارے بچے پریشان ہو جائیں۔ پھر ائمہ معصومین علیہم السلام اس کیفیت میں انفاق کر رہے تھے کہ چاہے مسکین آ جائے، یتیم آ جائے، اسیر آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے تھے گھر والوں سے کہ آدھا بچوں کے لیے رکھ لو، آدھا دے دو۔ تو یہ حقیر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ائمہ کی زندگی میں ایسی مثال ہوتی کہ امیر المومنین جناب سیدہ سے کہتے کہ آدھا بچوں کے لیے رکھ لو، آدھا دے دو، تو آج دنیا سارا رکھ لیتی، دنیا کچھ نہ دیتی۔
کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ تو جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ بھی لوگوں کو کھلا دیا کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ انفاق کی کیفیت یہ ہے، اور خرچ کرنے کی، اور جو مال جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر ایک شخص آتا ہے ایسے وقت میں کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، اور وہ آگے کہتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دیں، تو حضور کہتے ہیں سب تقسیم ہو چکا ہے، اب تم میرے نام پر کسی سے قرضہ لے لو، میں اسے ادا کر دوں گا۔ یعنی یہ کیفیت ہے۔ تو اب اس منزل پر خاص طور پر یہاں بیٹھ کر یہ ایک جملہ بھی منہ سے نکالنا، اس کی اس قدر سخت پکڑ ہے کہ خدا کی پناہ ہے کہ اگر غلط لفظ، غلط بات، غلط روایت، غلط آیت منہ سے نکل جائے تو اللہ کی بارگاہ جانتی ہے کہ کتنی سخت پکڑ ہے۔ اسی طریقے سے جو مسئول ہیں، ان کاموں پر مامور ہیں، ان کو خصوصیت کے ساتھ اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس کوئی حقیقی حاجت مند آئے اور وہ محروم چلا جائے، اور ان کے پاس کوئی حاجت لے کر آئے اور اس کی اس حاجت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے آقا طباطبائی کا ایک جملہ ہے کہ ہر عمل کی، نماز آپ کی چھوٹ گئی قضا ہے، لیکن اگر مستحق آیا اور اس کو نہیں دیا گیا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، کہ جب وہ آ کر چلا گیا تو بس چلا گیا۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے ذوات مقدسہ پر۔ اور ان تمام چیزوں کو قرآن کریم نے بہت مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ کس کس طریقے سے انسان کو اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے، کن کن طبقات میں نکالنا چاہیے۔ عدت الدائم علامہ ہلی نے خاص اس پر باب بھی قائم کیا ہے۔ اس میں 2 روایتیں ایسی ہیں جو بہت ساری روایتوں میں سے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا، اب ظاہر ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فقیر ہیں، جیسے کسی عالم کا قول ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے اور وہ تقریر کا جملہ ہے تو ہم اپنی جیب میں دیکھتے ہیں کہ سب سے کم سکہ کون سا ہے، 2 روپے کا ہے، 1 روپے کا ہے، 5 روپے کا ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے کم ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر نہیں ہوتا کم تو کہتے ہیں بھائی چینج نہیں ہے۔ یعنی اس اللہ اکبر کے نام پہ جتنا اصغر ہو سکے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا دینے کی اللہ کے نام پہ کوشش کرتے ہیں۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ کیسے دیں، کس کو دیں، مستحق ہے نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جب صبح کو گھر سے نکلو تو جو سب سے پہلا سوال کرنے والا ہے اس کو منع نہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک آدھ روایت کے بعد کہ جو دوسرا سوال کرنے والا اسے بھی دے دو، اور پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم سارا دن کسی کو دو یا نہ دو، لیکن جو پہلا سوال کرنے والا ہے اس کو دے دو۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں ہے کہ جو رات کو تم سے مانگے اس کو محروم نہ کرو، اس کو منع نہ کرو، رات کو مانگنے والے کو دے دو۔ اور آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، اور مختلف آپ سب ان روایات کو جانتے ہیں، واقف ہیں کہ ہر عمل کو لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، لیکن صدقہ ایسی کیفیت کا نام ہے جو خود خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہی اس کو تحریر کرتا ہے۔ اور یہ تک روایات موجود ہیں کہ معصومین صدقہ دیتے ہوئے اس صدقے کو سونگھ لیا کرتے تھے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس کو سونگھنے کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دست خدا کی خوشبو کو سونگھنا چاہتے ہیں۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے ذات۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک تو قرآن کا وعدہ ہے، اور قرآن کا وعدہ حق ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو دو گے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ تمہیں اچھے طریقے سے کئی گنا کر کے واپس پلٹا دیں گے، کیونکہ یہ ایک نظام ہے کہ جو اس نظام کے تحت چلے گا۔ اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ کسی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم، اسکالر کہہ دیجئے، ان کی کتاب نظام ربوبیت کا ایک قول ہے جو آپ کے سامنے بارہا بیان کیا ہے کہ انسان کس چیز کا مالک ہے، اس کو کس چیز پر اختیار ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو سرمایہ اور ایک محنت، اور اس کے بعد اس میں سے رزلٹ نکلتا ہے۔ تو انہوں نے ان آیتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو بارہا آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ تو بتاؤ کہ یہ جو بیج تم بوتے ہو، یہ جو دانہ تم بوتے ہو، اس میں سے پودا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ پانی ہے، یہ نعمت ہے، یہ روشنی ہے، یہ بادلوں کا برسنا ہے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، ان سب کا مالک خالق کائنات ہے۔
اب اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ ہمارا حصہ فقط محنت کا ہے کہ ہم وہ وسائل جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں ان وسائل پر اپنی محنت لگاتے ہیں تو اس میں سے نتیجہ نکلتا ہے. بس کہنا یہی ہے کہ یہ جو وسائل ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ جو سرمایہ ہے یہ ہمارا ہے، محنت تمہاری ہے، تو اس ہمارے سرمایہ کا جو معاوضہ حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے دو، اور اپنی محنت کا جو معاوضہ اور حصہ بنتا ہے وہ تم لے لو. درود بھیج دیجئے محمد وعلی محمد کی ذوات مقدسہ پر. اور اس بات کو کہ انسان بخل کرتا ہے وہ فقط اپنے، یعنی انسان، قرآن کریم نے بیان کیا کہ نفس کا بخل بدترین کیفیت کا نام ہے، اور بخل کرنے کے، کنجوسی کرنے کے، لوگوں کو محروم کرنے کے، مسکینوں کو دھتکارنے کے جو بدترین اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے اپنے نفس پر یا معاشرے پر، اسے قرآن نے سورہ نون والقلم کی آیتوں میں بیان بھی کیا ہے، جو آپ سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. ہم آزمائش کریں گے، ایسی آزمائش جو ہم نے ان باغ والوں کو کی تھی جب انہوں نے قسم کھا کے کہا تھا کہ ہم پھلوں کو توڑنے کے لیے جائیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور کوئی استثناء نہیں کیا تھا. اب بہت بڑا واقعہ ہے، 2 جملوں میں، کیونکہ 1-2 منٹ کا وقت رہ گیا ہے. وہ 2 جملوں میں خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، صاحب ثروت تھا، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا تھا، بہت سخی تھا. اس کا ایک باغ تھا، جب اس باغ پر سے پھل اترتے تھے تو مسکین محتاج جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان کو بہت زیادہ عطا کرتا تھا. جب اس کا بوڑھے کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد نے کہا کہ بس اب بوڑھا مر گیا، ہمارے اپنے اتنے اخراجات ہیں، اتنے خرچے ہیں، اتنے بچوں کی فیسیں ہیں، اتنے کام کاج ہیں، ہم کہاں یہ اتنا انفاق کر سکتے ہیں جتنا ہمارا باپ کرتا تھا. تو کہا کہ آج کے بعد اب انفاق نہیں کریں گے. اور اس کیفیت کو سورہ نون والقلم کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آج کے بعد جو ہے، اور اللہ یدخلنہا، آج ہرگز ہم کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد جب وہ چلے، گھر سے نکلے، تو صبح سویرے کی کیفیت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ جب وہ صبح سویرے نکلے تو آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ کہیں ان کی گفتگو سن کر یا کہیں قدموں کی چاپ یا آہٹ سن کر کہیں محتاج اور فقیر ان کے گرد جمع نہ ہو جائے. وَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. مگر ایک گھومنے والی چیز، طواف کرنے والی چیز، یعنی اللہ کا عذاب تمہارے رب کی طرف سے ان کے باغ کے گرد گھوما جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی یہاں انہوں نے اس بات کی نیت کی کہ کسی مسکین کو دیں گے نہیں، دھتکار دیں گے، دھکے مار کے نکال دیں گے، محروم کریں گے. اب یہ بحثیں ہیں طویل کہ اس ارادے کا ابھی عمل کیا نہیں تھا، اس ارادے کا کہ جو بالکل حتمی طور پر ثابت ہو جائے، بس یعنی اس کا ایک وجود خارجی بن جائے کہ ایسا ہونا ہے، تو اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. کیفیت یہ ہوئی کہ یہاں اس بات کی نیت کی کہ مسکین کو دھتکار دیں گے اور وہاں اللہ کا عذاب ان کے باغ پہ نازل ہو گیا. تو اگر اس طریقے سے ہے تو اس پہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس طریقے سے نیت اور ارادہ کرنے سے کہ مسکین کو دھتکارا جائے، باغ تباہ ہو سکتا ہے، تو نیک نیت اور نیک ارادے سے اللہ اس کی مال میں اور اس کے تمام امور میں کشادگی، خیر و برکت بھی پیدا کر سکتا ہے. بس ایک کیفیت تو یہ ہے کہ انسان جو اس کے وسائل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت طاقت دے دی ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں جو بندگان خدا ہیں، جو اس سے محروم ہے، اس پر وہ خرچ کر دیتا ہے. یعنی اس کو کھلا رکھ دیتا ہے، اپنے سارے وسائل کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو، اور مفاد عامہ کے لیے عام کر دیتا ہے. اور ایک کیفیت یہ ہے کہ اپنی جان تک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں جہاد کا لفظ ہے یا اللہ کے راستے میں دینے کا لفظ ہے، پہلے مال کا لفظ ہے اور بعد میں جان کا لفظ ہے. لیکن آیت بے و شرح جو سورہ توبہ کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس میں پہلے جان کا لفظ ہے، بعد میں مال کا لفظ ہے. کیوں کہ ظاہری اعتبار سے اس کا جو مصداق ہے شہداء کربلا ہیں، جنہوں نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں سے جہاد کیا اور بعد میں ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا. کیفیت یہ تھی کہ روتے بھی جاتے تھے اور چادریں بھی چھینتے جاتے تھے. اور اس کے بعد جب خیام کو آگ لگی
مولانا شبیر نجفی کا جملہ ہے، جناب ثانیہ زہرا اپنے بھائی کے پامال شدہ لاشے کا طواف کر رہی تھی۔ اس عالم میں فرات سے دو پرندے اڑے اور اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کر اڑے، اور اڑنے کے بعد سید الشہداء کے پامال شدہ لاشے پر، کٹے ہوئے گلے پر اترے اور اپنی چونچوں اور اپنی منقاروں سے پانی کے ان قطروں کو ڈالنے لگے۔ اس عالم میں جناب ثانیہ زہرا نے کہا، انت اخی، اے میرے بھائی، یہ تمہارا لاشا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ قرآن کے نور سے اور اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے۔ قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے آگہی عطا فرما دے۔ پروردگار، تفسیر و تعویل کا علم عطا فرما دے۔ پروردگار، ہماری روح پر، نفس پر، جسم پر، آنکھوں پر، ہماری عقل پر جو حجابات پڑے ہوئے ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ سے ان سب حجابات کو ہٹا دے۔ پروردگار، حق اور حقیقت کی کیفیت کا مشاہدہ کرا دے اور اس پر باقی رہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار، باطل کا مشاہدہ کرا دے اور اس سے بچنے کی اور دور رہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. حضرت یہ اعلان ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لے۔ 19 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغربین بی بی فاطمہ الزہرا